أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کی تدبیر کو بیکار نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے؟ پھر ان کا یہ حال کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع
وآمنهم من خوف. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. چونکہ قریش مانوس ہوئے، یعنی سردی اور گرمی کے سفروں سے مانوس، لہٰذا ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانے کو دیا، خوف سے بچا کر امن عطا کیا. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ آج تو آپ بہت جس رہے ہیں ماشاءاللہ. جزاک اللہ. نوازش صاحب دعاؤں میں یاد رکھیں انشاءاللہ. جزاک اللہ. آپ کو خوش رکھے. خیر انشاءاللہ. تمام تر دیکھنے والوں کو دنیا بھر میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ساری تعریفیں، تمام حمد و ثنا، سب مدحتیں اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضے قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام. درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر. آج 5 رمضان المبارک ہے. یہ 5ویں شان افطار ہے. شان رمضان کا سلسلہ جاری ہے الحمدللہ. جناب قاری وحید ظفر قاسمی صاحب نے تلاوت کلام پاک سے آغاز کیا ہے. کوشش اس دفعہ یہ بھی تھی کہ بہت ساری ایسی آیات اور صورتیں کہ جن سے ہم سننے کی حد تک تو بہت مانوس ہیں ہمارے، بلکہ بچوں کو ماشاءاللہ یاد ہے، ان کو بھی اس دفعہ ہم نے گزارش کی جناب قاری وحید ظفر قاسمی صاحب سے کہ اگر ان کو بھی نشریات کا حصہ بنایا جائے، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ تلاوت ہم نے سنی بھی ہوتی ہے لیکن ترجمہ اس انداز سے ذہن میں نہیں ہوتا یا اس انداز سے یاد نہیں ہوتا. تو ہم نے چاہا تھا کہ اس دفعہ ان مانوس صورتوں جو آپ سب نے سنی ہوئی ہیں ان کی بھی تکرار کریں، اور یہ سلسلہ جس کا ہم نے آج سے یہ باقاعدہ آغاز کیا، اس کو انشاءاللہ آگے بھی جاری رکھیں گے انشاءاللہ. تو سورہ فیل اور سورہ قریش جو کہ ہم سب کی سنی ہوئی ہے، اسے تلاوت کلام پاک کا آغاز ہوا، اور ظاہر ہے سورہ فیل ہی پھر وہ واقعہ بھی یاد دلاتا ہے کہ جس کا مفہوم یہی کہ کس طریقے سے ابرہا کا لشکر بڑی بڑی سواریوں کو لے کر اس خیال کے ساتھ کہ میرے پاس بہت طاقت ہے، میرے پاس بہت قوت ہے، میں تو بادشاہ ہوں، میرے پاس قدرت ہے، نعوذ باللہ خانہ خدا کو ڈھانے چلا تھا. اور پھر اس کے لشکر کو، اس عظیم الشان، بظاہر بڑا جو عظیم الشان لشکر تھا، نہ صرف وہ لشکر ڈھایا گیا بلکہ اس سمبولک انداز میں ڈھایا گیا، اس انداز سے ڈھایا گیا کہ اگر میں اپنے الفاظ میں کہوں کہ صحیح معنوں میں خدا نے اپنی قدرت کا تو احساس دلایا ہی، اور صحیح اس کو اس کی اوقات بھی یاد دلائی کہ اس کے لشکر کو ڈھانے کے لیے کوئی آسمان سے کوئی بہت بڑی آگ، کوئی کچھ ایسا نہیں ہوا. ابابیل کے ذریعے جس طرح اس سورہ کے ترجمے میں بھی عرض ہوا کہ کیا تم نے دیکھا نہیں تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا. ایک جو لشکر آیا تھا اس کا ہاتھیوں والا خانہ خدا کو ڈھانے کے لیے، کیا اس نے ان کی ہاتھی والوں کی تدبیر کو بیکار نہیں کر دیا؟ اور پھر کس انداز سے بیکار کیا؟ ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ان پر کیا برساتے تھے؟ کیا تیر برساتے تھے؟ کیا آگ برساتے تھے؟ نہیں، جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے. اور اس کے نتیجے میں ان کا حال کیا ہوا؟ پھر ان کا یہ حال کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا. اور میں نے کہیں یہ سنا تھا، مجھے بات بڑی لگی کہ اگر کسی کو، ویسے ظاہر ہے اللہ کا کلام ہے، کوئی شک کی اس میں کوئی گنجائش مطلب ہو ہی نہیں سکتی، ظاہر سی بات ہے، لیکن اگر کوئی یہ سوچتا بھی ہے کہ سوچتا بھی تھا کہ یہ کیسے، کوئی لاجیکل بات نہیں لگ رہی کہ ہاتھیوں کے لشکر کو پرندوں سے، وہ بھی پکی ہوئی مٹی کے پتھر سے تباہ، یہ کیسے؟ اتنی سی چیز اتنے بڑے لشکر کو کیسے تباہ کر سکتی ہے؟ ڈزنٹ ساؤنڈ لاجیکل. تو یہ تو آج ہو رہا ہے نا میرے اور آپ کے زمانے میں، اپریل 2020 میں، کہ یہ کوئی پرندہ بھی نہیں ہے جس کے پاس پکی ہوئی مٹی کا چھوٹا سا پتھر بھی نہیں ہے. ایک وائرس ہے جو کہ نظر بھی نہیں آتا ہے، جو کہ نیکڈ آئی سے دکھتا بھی نہیں ہے، جس کو دیکھنا بھی ایک کام ہے، اور اس وائرس نے پوری دنیا کے نظام کو اس وقت جامد کیا ہوا ہے. دنیا کی بڑی بڑی ایٹمی قوتیں، طاقتیں سب رکی ہوئی ہیں اور سب کا نظام بند ہے. اور پھر آگے سورہ قریش چونکہ اسی ترتیب سے ہے، اسی تسلسل سے ہے، تو کہا کہ چونکہ قریش مانوس ہوئے، سردی اور گرمی کے سفروں سے مانوس، لہٰذا ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں
جس نے انہیں بھوک سے بچایا، جس نے انہیں خوف سے بچا کر امن عطا کیا۔ تو میرا جی چاہتا ہے کہ چونکہ ان دونوں صورتوں میں ایک اعتبار سے خانہ خدا کا تذکرہ ہے، وہ خانہ خدا کہ جہاں جانے کی، بلکہ جہاں جا کر مر جانے کی ہم سب کی آرزو ہے، تمنا ہے، اور وہ خانہ خدا کہ جس کا ابھی ہم وہ منظر نہیں دیکھ رہے جو منظر ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایک یا دو اشعار خانہ خدا کے حوالے سے ہی پیش کروں، اور آپ سب جب یہ کلام سن رہے ہوں تو لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں الحمدللہ، سب دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ کعبے کی رونق اور کعبے کے منظر کو اللہ تعالیٰ بحال فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آمین ثم آمین۔ آپ سب درود پاک پڑھ لیجیے گا۔ حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کعبے کی رونق، دل کٹتا ہے نا یہ جملہ ان حالات میں کہتے ہوئے، اللہ تعالیٰ جلد ان رونقوں کو بحال کرے۔ کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، اے سنگ اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تا عمر کر دے آنا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے، تو بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔